السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز بزرگوں، دینی بھائیوں، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، چند دنوں کے بعد ہم ایک عظیم مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ایک عظیم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے اس کا علم اور پتہ ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے فضائل اور اس کی خصوصیات کا بیان، اس کی اہمیت و عظمت کا بیان قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو جس چیز کی اہمیت کو اور جس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو واضح کیا ہو، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا کیا کہنا ہے؟ اس کے سلسلے میں ہمیں کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے ہی اللہ رب العالمین سے اس مہینے کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رکھ کر، امن و سلامتی کے ساتھ رکھ کر یہ مہینہ نصیب فرما۔ اور جب یہ مہینہ پا لیتے تھے تو اس کی پوری قدر کرتے ہوئے اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس مہینے کے اندر کی گئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے بقیہ 6 مہینے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ بڑی ہی عظمت والا، بڑی ہی فضیلت والا اور انتہائی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی مثال اگر دی جائے دنیاوی اعتبار سے تو یہ بہت ہی محترم، بہت ہی معزز مہمان کی طرح سے۔ ایک انسان کے ہاں جب کوئی معزز مہمان آتا ہے، کوئی قابل احترام کوئی شخصیت اس کے ہاں آتی ہے، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان خوش ہو جاتا ہے اور اس مہمان کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے اور اس کا پرتپاک استقبال کرتا ہے، اور اس کی آمد پر انتہائی خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حتی المقدور تواضع کرتا ہے، اس کی حتی المقدور خدمت کرتا ہے، اور اس سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس ماہ رمضان کا ہے کہ یہ ماہ رمضان ایک انتہائی اہم اور بہت ہی قابل قدر مہمان کی حیثیت سے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ تو جو چند دن رہ گئے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھ کر خیر و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی پورے طور پر قدردانی کی توفیق بخشے، آمین۔ بھائیو اور بزرگوں، ماہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟
یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب بہت ہی ہوشیاری اور عقل مندی سے تیار کرنے یا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان رمضان کی تیاری کرتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی فراہمی کے ذریعے سے۔ رمضان آ رہا ہے، فکر ہو جاتی ہے، اس کے لیے تیاری ہم کرتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں گھر میں ہم لا کر رکھ دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ہمارا دسترخوان نو بنو کھانوں قسم کی چیزوں سے مزین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے وہ چیزیں کھا سکتے ہیں، کھانا منع نہیں ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں انسان کو میسر اور فراہم ہے ان سے استفادہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا اور رمضان کو طرح طرح کے پکوان کا مہینہ بنا لینا اور اپنے وقت کا اچھا خاصا حصہ، اسی طرح سے اپنے کمائی کا اچھا خاصا حصہ طرح طرح کی چیزوں کے خریدنے، بنانے اور پکانے اور کھانے کھلانے میں صرف کر دینا، یہ رمضان کا صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنا یا اس کی قدر کرنا نہیں ہے، یہ رمضان کو ضائع کرنا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر کے ہم اپنے غریب اور مسکین اور محتاج بھائیوں کا خیال کریں اور ان کی خبرگیری کریں۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم صرف کھانے پینے اور دوسرے تکلفات میں لگ جائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وقت کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ، خاص طور سے خواتین کا، وہ طرح طرح کے پکوان کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور ہماری کمائی کا بھی بڑا خاصا اچھا خاصا حصہ اس کے نظر ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی حقیقی تیاری نہیں ہے۔ حقیقی تیاری اور حقیقی استقبال رمضان کا یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور پیچھے اس سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غفلتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین کے فرائض کی ادائیگی میں جو اس سے سستی ہوئی ہے اور اس نے اللہ کے حدود کو جو ضائع کیا ہے، ان سے سچی توبہ کرے، ان سے سچی توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے کمر ہمت باندھ لے، اس بات کا عزم کرے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں گے، فرائض کا اہتمام کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں گے۔ اللہ رب العالمین جو توفیق دے گا اس میں اس کے مطابق ہم اپنی کمائی میں سے کم زیادہ جو اللہ نے حیثیت دے رکھی ہے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ یہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ نہیں، اگر کوئی آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اور روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، وہ بھی اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ نکالے، خرچ کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، کوئی بھی مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو نفلی صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور صرف رمضان ہی کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی انسان کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا موڑا اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی مٹھی بند نہیں رکھنی چاہیے، اپنا ہاتھ بندھا ہوا نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتایا تھا کہ لا تو کی فیو کا علیک، باندھ کر اور گن کر سینت کر پیسہ نہیں رکھو، اللہ نے جو تمہیں جو دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرو، ورنہ اگر باندھ کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے رہا ہے وہ روک لے گا۔ تو مال خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مال کو
ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اور مال روک لینا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، گویا کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بدظنی اور بدگمانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں عطا نہیں کرے گا، تو ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بدگمانی پائی جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل کشادہ رکھے اور جس کی جیسی حیثیت ہو اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو بہرحال ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان کا استقبال کریں پچھلے گناہوں سے توبہ کے ذریعے سے، اور اس پر ندامت کا اظہار کر کے، اور آئندہ کے لیے نیت صحیح کر کے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اب اللہ رب العالمین کی عبادات و بندگی میں لگائیں گے، اور غفلت جو ہوئی اس غفلت سے ہم باز رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا ہم روزہ رکھیں تو خوش دلی کے ساتھ رکھیں۔ یہ روزہ یہ سمجھ کر ہم رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے اور ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی دیکھا دیکھے والی چیز نہیں ہے، رسمی اور رواجی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھ لیں یا کسی کے دباؤ میں آ کر، سماج اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر روزہ رکھیں، نہیں، بلکہ انتہائی اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید میں ہم روزہ رکھیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے جو شخص روزہ رکھتا ہے، تو دو چیز ہونی چاہیے، یعنی اس بات کا یقین ہو کہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، ہمارے دین کا ایک رکن ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس روزے کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہے بھائی اور بزرگوں، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں آڑ۔ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بنا لے، اللہ تعالیٰ کے درمیان کے عذاب اور اپنے بیچ میں انسان آڑ اور اوٹ کھڑا کر لے، یہ ہے تقوی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے فرائض پر عمل کر کے اور اس کے منہیات سے بچ کر کے۔ تقوی کیا ہے؟ انتہائی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے بھائی اور بزرگ۔ ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی تفسیر پوچھی تھی کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے سے تقوی کو بتایا تھا۔ کہا کہ کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پر اس راستے میں تکلیف دہ جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت اگے ہوئے ہوں، شاخیں اس کی راستے پر پھیلی ہوئی ہوں؟ کیا کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بہت بار ایسا گزر ہوا۔ دیہات کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کچے راستے، پگڈنڈیاں، ٹیڑھے میڑھے راستے، اور برسات میں بارش ہوتی ہے، بہت سارے جو ہے پودے ایسے اگاتے ہیں اور خاردار درخت نکل آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ان راستوں سے گزرتا ہے تو بہت بچ کر گزرتا ہے، تاکہ اس کے پیروں میں کانٹے نہ چبھ جائیں، تاکہ اس کے کپڑے ان کانٹوں میں الجھ نہ جائیں اور اسے زخم نہ آ جائے، اس کے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ تو انسان احتیاط کے ساتھ جو ہے اس راستے سے گزرتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں ہمارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس پر خاردار شاخیں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں، جس راستے پر پھیلے ہوئے ایسے راستے سے بہت بار گزر ہوا ہے۔ تو کہا کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں؟ ایسے تکلیف دہ راستے سے، ابڑ کھبڑ راستے سے انسان گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ بہت سنبھل کر پھونک کر قدم رکھتے ہیں، پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ کہا کہ یہی تقوی ہے،
یہی تقویٰ ہے کہ انسان زندگی کی شاہراہ میں قدم قدم اپنا جو اٹھاتا ہے تو وہ احتیاط کے ساتھ اٹھائے، یہ دیکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک کے خاروں میں پھنس کر، کانٹوں میں پھنس کر اس کا ایمان ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کے دین کو نوچ لے، زخمی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر کے اللہ رب العالمین کے عذاب کا انسان مستحق ہو جائے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ انسان احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لے، زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے بچے، احتراز کرے، پرہیز کرے، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہیں ان فرائض کی پابندی کرے، ان کا اہتمام کرے۔ تو یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ کتنی عظیم جو ہے اس کے اندر حکمت ہے روزے کی فرضیت میں، کہ ایک انسان کو سنبھل کر زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، ایک مسلمان اور عملی طور پر برت کر دکھا دے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے۔ ذرا سوچئے کہ روزہ ہماری کس طرح سے تربیت کرتا ہے، کس طرح سے یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے اور ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمارے حالات کو درست کرتا ہے۔ روزہ کس کا نام ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں روزہ کس کو کہتے ہیں۔ روزہ نام ہے نیت کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اللہ کے حکم سے طلوع فجر سے لے کر، فجر کا وقت ہونے سے لے کر، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ طلوع صبح صادق ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے، اسی طرح سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ عام دنوں میں، عام حالات میں انسان کے لیے کھانا پینا حلال ہے، جب اس کی خواہش ہو، جب اس کو ضرورت ہو وہ کھا پی سکتا ہے، اور اسی طرح سے انسان شادی کرتا ہے تاکہ اپنی بیوی سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی رضامندی کے لیے انسان جب حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑتا ہے تو کیا اس کے بعد یہ بات معقول ہے کہ وہ حرام چیزوں کے قریب جائے؟ کیا یہ بات معقول ہے کہ انسان حلال چیزوں کو تو چھوڑ دے لیکن حرام چیزوں سے احتراز اور پرہیز نہ کرے؟ یہ انتہائی غیر معقول بات ہے۔ تو تقویٰ ہماری تربیت اس طرح کرتا ہے بھائی اور بزرگوں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں۔ اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، جہاں اللہ کا حکم ہوا وہاں پر انسان سر تسلیم خم کر دے، اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ تو یہ تقویٰ سکھاتا ہے ہمیں روزہ۔ اسی طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں بھائی اور بزرگوں کہ ایک انسان کے پاس میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، کھانے پینے کی تمام آسائش کی چیزیں اس کے پاس میں ہوتی ہیں، بھوک بھی لگی رہتی ہے، پیاس بھی لگی رہتی ہے، لیکن ہر انسان احتیاط کرتا ہے، ہر انسان احتیاط کرتا ہے۔ آذان کا وقت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، ابھی 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے، آدھا منٹ باقی ہے، جب تک یقین نہیں ہو جاتا ہے کہ انسان کو کہ ہاں سورج ڈوب چکا ہے، دن ڈوب چکا ہے، رات شروع ہو گئی ہے، اس وقت تک انسان بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتارنا وہ گوارا نہیں کرتا ہے، ایک قطرہ پانی کا وہ اپنے حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ احتیاط ہے، حلال چیز کے سلسلے میں یہ احتیاط ہے۔ پھر ہم حرام سے احتراز نہ کریں، حرام سے پرہیز نہ کریں، یہ بالکل غیر معقول بات ہے، یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کا احساس نہیں رکھتے ہیں، دن بھر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز سے رکے رہتے ہیں، جائز اور حلال چیز کے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، اور روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی سے حرام چیز شروع کر دیتے ہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، نشہ آور چیزیں، یہ تمباکو، یہ گٹکا اور اس قسم کی چیزیں، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ سب محرمات میں داخل ہے۔ ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز اور مفتر یہ حرام ہے، ہم اس کا جو ہے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔
بہت سے لوگ ہیں اذان ہوتی ہے افطار کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں بیڑی اور سگریٹ ہاتھ میں ہوتا ہے, مسجد تک آتے ہیں تو بیڑی پیتے ہوئے آتے ہیں, سگریٹ پیتے ہوئے آتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم اپنی خراب عادتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے کہ ایک مسلمان اس بات کا بالکل یعنی عزم کرتا ہے, بلکہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے عملی طور پر کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے, پسندیدہ سے پسندیدہ چیز کو چھوڑ سکتا ہے. تو جب اللہ کے لیے حلال چیز ہم چھوڑتے ہیں, ایک مہینے مشق کرتے ہیں, تو بھائی اور بزرگوں ضروری ہے کہ ہم حرام چیزوں سے اور خراب جو عادتیں ہیں ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس مہینے میں دور ہو جائیں ان تمام خراب چیزوں سے, ان تمام ناجائز اور غلط کاموں سے. اگر ہم یہ سبق نہیں سیکھتے ہیں اس روزے سے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ بھوکا پیاسا رہنا اور ہمارا جو ہے روزہ ہمارے لیے کوئی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا. تو رمضان کا استقبال ہم کریں سب سے پہلے صحیح نیت کے ساتھ میں, توبہ سچی توبہ کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ میں, اپنی نیت خالص رکھیں ایمان کے ساتھ. اس روزے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ سمجھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے اس روزے پر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے, اس نیت سے ہم روزہ رکھیں تو ہمارے لیے یہ روزہ کارگر ہوگا, مفید ہوگا اور ہم اس سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں. اور اگر ہماری نیت صحیح نہیں رہی اور ہم نے کسی دباؤ میں روزہ رکھا یا لوگوں کی دیکھا دیکھی روزہ رکھا تو پھر روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ہر عمل کے لیے بھائی اور بزرگوں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے, نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہر عمل میں ہے. بغیر نیت کے کوئی بھی عمل درست نہیں ہوگا, اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. جس نیت سے انسان روزہ رکھے گا اسی کے مطابق اسے جزا اور سزا ملے گی. تو ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو نیت ضروری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں, نیت کی اصلاح ضروری ہے. حسن نیت سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے وہ عمل کرے تو تبھی عمل مقبول ہوگا. اور نیت کا معاملہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے بھائی اور بزرگوں. زبان سے کسی بھی عبادت میں نیت ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو چلن ہے نمازوں کے لیے نیت کرتے ہیں زبان سے, اسی طرح سے روزے کے لیے ان کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث سے کسی دلیل سے نہیں ہے. نماز ہی کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان تھوڑا سا اگر غور کرے اپنے ذہن کو لگائے تو خود اس کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا. نماز میں اذان ہوتی ہے عربی زبان میں, حدیث میں آیا ہے. اقامت کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں. اسی طرح سے نماز شروع کرتا ہے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک تمام اذکار کب کیا پڑھے جائیں گے سب حدیث میں آئے ہیں, سب عربی میں ہیں. اور نماز سے پہلے ہم نیت اردو میں کرتے ہیں. کہاں سے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی چیز ہے. یہ جو نیت ہم کرتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں فرض نماز کی اور 2 رکعت یا 4 رکعت فلاں امام کے پیچھے, زبان سے نیت جو انسان کرتا ہے کیا ہے؟ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے, من غلط چیز ہے. 1400 سال پہلے کیا اردو زبان پائی جاتی تھی؟ یہ زبان ہندوستان کی بنائی ہوئی زبان ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے بھائی اردو. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ہم جب بھی نماز پڑھیں تو نیت دل میں کریں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, کہ عصر کی پڑھ رہے ہیں, کہ مغرب کی پڑھ رہے ہیں, کہ عشاء کی پڑھ رہے ہیں, کہ فجر کی پڑھ رہے ہیں, سنت پڑھ رہے ہیں, کہ فرض پڑھ رہے ہیں. یہ نیت دل میں ہونی چاہیے, زبان سے نیت درست نہیں ہے. یہی معاملہ روزے کا بھی ہے بھائی اور بزرگوں. روزے کے لیے بھی نیت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یبیت الصیام فلا صیام له, جو آدمی فجر سے پہلے نیت نہ کر لے اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. تو نیت روزے کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن یہ نیت زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوگی, عملی طور پر ہو. اور بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان سحری کے لیے جاگتا ہے, بیدار ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی ہے. تو سحری کرنا یہ خود عملی نیت ہے روزہ رکھنے کی. دل میں انسان نے سوچ لیا روزہ کی
کا ارادہ کر لیا کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، ہو گیا۔ جو دعائیں لوگ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اشتہارات میں اور رمضان کے پوسٹر وغیرہ میں لکھی رہتی ہے، بہت ساری پوسٹروں میں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ من گھڑت دعا ہے، اس کا کوئی ثبوت کسی صحیح دلیل سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے مسائل کو بھی ہم جانیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں رمضان کے تعلق سے جن کے سلسلے میں لوگ خلفشار کا اور انتشار کا شکار رہتے ہیں، ان مسائل کو بھی جاننا چاہیے۔ رمضان کا استقبال، اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ ہم روزے کے متعلق جو ضروری اور اہم مسائل ہیں ان کو ہم جانیں۔ ان میں سے ایک چیز میں نے بتا دی رمضان کے سلسلے میں کہ اب ہم اس مہینے کا استقبال خوش دلی سے کریں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے روزہ رکھیں، اور روزے کی نیت ہم فجر سے پہلے کر لیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے بھائی اور بزرگوں ایک چیز اور بھی ہے، بہت ساری جگہوں پر لوگ 30 تاریخ کو احتیاطی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہیں آیا، رویت کی خبر نہیں ملی، تو بہت سے لوگ 30 شعبان کو احتیاطی روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر چاند کی خبر آ گئی تو کیا ہے، یہ ہمارا فرض روزہ ہو جائے گا، ورنہ نفلی روزہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بے اصل ہے، بل بے اصل ہی نہیں، یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول ان کے صحابی کہتے ہیں کہ جس شخص نے شک والے دن کا روزہ رکھا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس لیے اور حدیث میں آئے کہ رمضان سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے انسان روزہ نہ رکھے۔ ہاں کسی شخص کی عادت تھی، وہ روزہ رکھتا تھا خاص دنوں میں، اور وہ دن پڑ گئے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا دوشنبہ کو اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے دوشنبہ کو روزہ، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر رمضان سے پہلے والا دن یعنی 30 تاریخ شعبان کی دوشنبہ پڑ گیا اتفاق سے، یا جمعرات پڑ گیا، انسان پہلے سے روزہ رکھتا آیا ہے، تو وہ جمعرات ہونے کی حیثیت سے یا دوشنبہ ہونے کی حیثیت سے اس دن روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ 1 دن پہلے احتیاطاً روزہ رکھے 30 شعبان کو، تو یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے احتیاط کے نام پر روزہ نہ رکھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ تو جب چاند 29 تاریخ کا متحقق ہو جائے، خبر یقینی مل جائے کہ ہاں چاند ہو گیا ہے، تو پھر اگلے دن ہم روزہ رکھیں گے۔ اور اگر نہیں خبر ملی، رویت کی خبر نہیں ملی، تو حدیث میں آیا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر تمہیں یعنی 29 تاریخ کو رویت نہیں ہوئی، چاند نہیں نکلا، کوئی خبر نہیں ملی، تو شعبان کے مہینے کی گنتی 30 دن کی پوری کرو۔ یہی معاملہ رمضان کا بھی ہے کہ 29 رمضان کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تب تو اگلے دن عید منائی جائے گی، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو 30 روزہ پورا کیا جائے گا۔ تو بہرحال رمضان سے پہلے 1 دن احتیاطی روزہ رکھنا یہ حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا، پرہیز کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے روزے کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بات نکل گئی ہے تو 2-4 مسائل آپ کے سامنے موٹے رکھ دیتا ہوں، 2-4 مسائل اور موٹے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا معاملہ، بہت سارے لوگ ہیں جو یہ مشہور ہے یا کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد یا آدھا دن گزرنے کے بعد مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مسواک دن کے کسی بھی وقت میں انسان کر سکتا ہے، مسواک کسی بھی وقت میں دن کے کر سکتا ہے، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، اس کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جس طرح سے مسواک کر سکتا ہے اسی طرح سے انسان پیسٹ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یا اگرچہ پیسٹ کے اندر کچھ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسواک میں بھی آخر تلخی پائی جاتی ہے۔ انسان پیلو کی مسواک کرے، چاہے نیم کی مسواک کرے، بہرحال منہ میں تلخی اس کی پائی جاتی ہے، کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ پانی بھی انسان منہ میں لیتا ہے تو پانی کا بھی ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے، گویا کہ کلی بھی نہ کرے انسان، منہ میں پانی بھی نہ لے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان مسواک کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو ضرورت پڑ گئی خون نکلوانے کی، تو روزے کی حالت میں یعنی سمپل کے لیے نمونے کے طور پر تھوڑا موڑا خون اگر نکلوا لیتا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ
اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے غذا کے لیے انجیکشن نہ لے، جو انجیکشن طاقت پہنچانے والا ہے، غذا والا ہے، مغذی ہے، مقوی ہے، وہ اگر انجیکشن انسان لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دوا کے طور پر اگر انجیکشن انسان لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انجیکشن جو دیا جاتا ہے دوا کے طور پر، یہ غذا کا کام نہیں دیتا ہے، نہ انسان کے معدے میں وہ پہنچتا ہے، نہ اس سے قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کی آنکھ خراب ہو گئی مثال کے طور پر، اس کو آنکھ میں دوا ڈالنی پڑے تو آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، خوشبو سونکھ سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، سر پر جو ہے گیلا کپڑا رکھ سکتا ہے گرمی کا اگر زمانہ ہو تو، یہ سارے کام جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت پڑ گئی، کسی شخص کو غسل کی حاجت پڑ گئی اور صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کر سکا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ صبح صادق ہونے کے بعد، اذان کے بعد انسان غسل کر لے اور اس کے بعد نماز کے لیے جائے۔ صبح صادق تک اگر انسان غسل نہیں کر سکا، اذان ہو گئی، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح سے عورتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو پاکی حاصل ہو گئی رات میں، اگلے دن وہ روزہ رکھیں گی، اور غسل اگرچہ فجر سے پہلے نہیں کر سکی لیکن اگر پاکی حاصل ہو گئی ان کو تو وہ روزہ رکھیں گی، اس دن کا روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ غسل وہ اگرچہ فجر کے بعد وہ کرے، یعنی فجر کا وقت ہونے کے بعد کرے، لیکن جو ہے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر سحری کا مسئلہ ہے، سحری بہت مؤکد چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تاکید بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان فرق کیا ہے؟ سحری کرنے کا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سحری نہیں کر سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی تو اذان ہو چکی تھی یا دیر ہو چکی تھی، سحری کا وقت نہیں رہا، تو بھی وہ آدمی روزہ رکھے گا، وہ آدمی روزہ رکھے گا۔ سحری نہ کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سحری اگر نہیں کر سکا انسان پھر بھی وہ روزہ رکھے گا۔ سحری آخری وقت میں انسان کو کرنا چاہیے، اگرچہ وہ چند کھجوریں ہی کھا لے، چند گھونٹ پانی ہی پی لے، تھوڑا موڑا حصہ ہی بھر پیٹ نہ کھائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں رمضان کے تعلق سے۔ رمضان کا استقبال کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان کیا کرے، انسان ان مسائل کو جانے اور سیکھے اور اہل علم سے استفسار کرے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے اس کو تو وہ اہل علم سے استفسار کرے، ان سے پوچھے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہے، اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، اہل علم سے استفسار کر لو۔ تو یہ رمضان کا استقبال ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں اور اس کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم سیکھیں، اہل علم سے رجوع کریں، ان سے رابطہ کر کے ان سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک بہترین اچھا فائدہ اٹھانے کے لیے، اچھے طریقے سے رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اچھا اپنا شیڈول بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، اپنے اوقات میں سے کوئی اس طرح مرتب کریں کہ ہم اپنے ضروری کاموں کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے بھی وقت نکالے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا وقت نکالے۔ اس پورا قرآن انسان کئی بار ختم کر لے رمضان میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ چند پارے تلاوت کرے سمجھ کر۔ قرآن کریم کے ترجمے الحمدللہ موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کو اپنا دستور حیات بنائیں، اس کے اندر غور و فکر کر کے اس سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ آج ہم نے قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے اور کمزور کر لیا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اور بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں تو صرف اس کے الفاظ کو پڑھ لینے پر اکتفا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی بہت بڑا کام ہے۔ یقیناً قرآن کریم کی تلاوت کرنا کار ثواب ہے اور اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر نیکی ملتی ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کریم کے نزول کا بھائی اور بزرگوں
اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے، اس کے فرائض کو جاننا ہے اور محرمات سے اجتناب و پرہیز کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں احکام بیان کیے ہیں، فرائض بیان کیے ہیں اور محرمات کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں جگہ جگہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا قوم نوح، قوم ثمود، عاد اور قوم فرعون، اور اسی طرح سے دیگر قوموں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ کس لیے؟ ان کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ انسان ڈرے اور خوف کھائے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ بغاوت کریں گے، سرکشی کریں گے، نافرمانی کریں گے، گناہ کا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی پکڑ لے گا، جیسا کہ ہم سے پہلے کی ان قوموں کو اللہ نے اپنی گرفت میں لے لیا، انہیں اللہ رب العالمین نے سخت عذاب سے دوچار کیا، ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح سے ہمارا بھی معاملہ ہوگا، ہم کوئی اچھوتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ کسی کو چھوڑ دے کہ وہ چاہے جو کرے اور ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں سب برابر ہے، بندے جو جیسا عمل کرے گا اس کا نظام ہے، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین ان کو جزا اور سزا دے گا۔ تو قرآن کریم کا مہینہ ہے یہ رمضان، اس مبارک مہینے میں ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو خاص طور سے استوار اور مضبوط کریں۔ جنہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے، کچھ نہیں پڑھ سکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس اہل علم سے مدد لیتے ہوئے تھوڑا قرآن سیکھ لے، چند صورتیں ہی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں انہی کو سیکھے، انہی کا ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اور بھی دوسرے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہے، یہ موبائل، اس کے اندر بہت سارے پروگرام ہیں اور یوٹیوب وغیرہ پر علماء کرام کے بیانات آتے رہتے ہیں اور ان کی تقاریر، ان سے ہم استفادہ کریں، بجائے اس کے کہ اس کا غلط استعمال کریں، لا یعنی استعمال کریں۔ قرآن کریم سے استفادہ کریں۔ حرم شریف سے ماشاءاللہ تراویح جو ہے نشر کی جاتی ہے، اس کو ہم سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ترجمہ و تفسیر ہم سن سکتے ہیں اور علماء کرام کی بیانات۔ تو بہرحال رمضان سے ہم ایک بہترین چارٹ بنائیں اپنا کہ کس طرح سے ہمیں کون سا وقت بتانا ہے اور ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے اور دوسرے اذکار اور نیکیوں کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے نصیحت ہے اور رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ انسیت کا، مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ہم دوسروں کے ساتھ جہاں تک ہو سکے مواخات اور ہمدردی اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کریں، اور جو معاشرے میں دبے کچلے لوگ ہیں، کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، مالی اعتبار سے جو مدد کے مستحق ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہم ان کی مدد کریں اور ایک اچھا معاشرہ اور ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے رمضان کا استقبال اور روزوں کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے احتراز کریں، پرہیز کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت ہی مضحکہ کا خیز بات ہے، بہت ہی نامناسب اور ناسمجھی کی بات ہے کہ انسان حلال چیزوں سے احتیاط کرے، احتراز کرے، لیکن حرام سے نہ بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں غلط بات بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھوکا پیاسا قرار دیا ہے، یعنی اس کو اس کے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اجر و ثواب ملنا چاہیے، جو غلط بات بولنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے۔ اس لیے اس روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے احتراز کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے ہم اور زیادہ بچیں، اور زیادہ محتاط رہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جھوٹ بولنا ہر حال میں حرام ہے، روزے کی حالت میں اور بھی زیادہ حرام ہے۔ گالی گفتاری کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا ہر حال میں ناجائز ہے اور غلط ہے، روزے کی حالت میں اور بھی زیادہ اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک عجیب مضحکہ خیز بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے دنوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا غصہ ان کی ناک پر رہتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے الجھ جاتے ہیں اور وہ اول فول بکنے لگتے ہیں، گرمی دکھانے لگتے ہیں، لوگوں سے بدزبانیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ان کو روزہ لگ گیا، روزہ لگ گیا۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ غلط سوچ ہے بھائی اور بزرگوں۔ روزہ لگ گیا کا مطلب کیا ہوا؟
روزہ لگ گیا کا مطلب ہوا کہ یعنی روزے کا اثر ان کے اوپر ہو گیا. تو روزے کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بیان کیا کہ روزے کا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے انسان بچے اور احتراز کرے. اور ہم یہاں پر بد زبانی کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، گالی گفتاری کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں روزہ لگ گئے. تو یہ ناسمجھی کی بات ہے. اس سے احتراز کرنا چاہیے، انسان کو اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اگر لڑائی کرے تو جواب دینے سے بھی منع فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. کہ جب کسی کے روزے کا دن ہو، تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بےہودہ گوئی نہ کرے، بد کلامی بد زبانی نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے، اگر کوئی گالی دے تو کیا کہے؟ جواب میں کہہ دے انی صائم، میں روزے سے ہوں. بھائی میں روزے سے ہوں، کہ میں اپنی زبان خراب نہیں کروں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تلقین ہے کہ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کی جائے، بچا جائے اور احتراز کیا جائے، لڑائی جھگڑے سے گریز کرے انسان. اور یہاں پر معاملہ اس کے برعکس آتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، روزہ لگ گیا ہے. تو یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے، یہ نامناسب بات ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کا ایسے دعا کریں کہ جو چند دن بچے کھچے ہیں ان دنوں کو اللہ تعالی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہوئے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آ جائے گی اور کب اسے کہاں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے کب بلاوا آ جائے. ابھی میرے پاس میں میسج آیا ہے، خبر آئی ہے، ہمارے بہت ہی قریبی اور جماعت کے بڑے مشہور لوگ ہیں بھدوہی میں، نئی بازار میں، 4 بنگلہ والے ایک صاحب، ان کی بیٹی دبئی میں پڑھ رہی تھی اور ابھی چند دن پہلے آ کر والدین سے ملاقات کر کے گئی ہے اور کل پرسوں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں ختم ہو گئی. 20 سال کی لڑکی. کب کس کی موت آ جائے، کیا ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم آئے دن حادثات دیکھتے رہتے ہیں. انسان گھر سے نکلتا ہے بڑے امنگوں کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ، بڑے منصوبے کے ساتھ، فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کمانے جا رہے ہیں، فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں. کتنے تیزی سے حادثات ہوتے ہیں، انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. نکلتا ہے گھر سے ہنسی خوشی اور گھر پر اس کی لاش آتی ہے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم چند جو دن بچے ہوئے ہیں ان کا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ رکھ کر یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے. پھر اس مہینے کی آمد پر ہم خوشی کا جو ہے اظہار کریں اور اس روزے کو اللہ رب العالمین کا انعام سمجھیں اور انتہائی اجر و ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ ہم یہ روزہ رکھیں. اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے احتراز اور پرہیز کریں. ایک اچھا خوشگوار معاشرہ بنائیں جہاں پر ایک دینی ماحول ہو، جہاں پر لوگ ایک روحانیت محسوس کریں، لوگوں کی زبانوں پر تسبیح و تحلیل ہو، توبہ و استغفار ہو، دعا ہو. اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخواری ہو اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون ہو. اس طرح سے ایک بہترین معاشرہ اور ماحول ہم بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اس کے فضائل و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جنہیں یہ مہینہ ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے جنت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے جن کو اس مہینے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے. اسلام پر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.